السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین اکرام، میرے بھائی اور بہنوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں علم کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے ابو درداء، میں ایک حدیث کے خاطر مدینۃ الرسول کی خدمت میں آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، مجھے یہاں اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، بے شک آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، فرماتے تھے، جو شخص کسی راستے میں حصول علم کے خاطر چلا ہو، یعنی علم حاصل کرنے کی نیت سے چلا ہو، تو انہوں نے کہا، بے شک میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، فرماتے تھے، جو شخص کسی راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا، اور بلا شبہ فرشتے بھی طالب علم کے رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے فرشتے اور سمندر کے اندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بلا شبہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کی چاند کی طرح ہے، سب ستاروں پر ہوتی ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے کوئی درہم و دینار ورثہ میں نہیں چھوڑے، بلکہ انہوں نے علم کے وارث چھوڑی ہے۔ جس نے اسے حاصل کر لیا، اس نے بڑا نصیب والا ہے، وہ فائدہ حاصل کر لیا۔ اللہ کتنی پیاری حدیث سے معلوم ہوا کہ طالب علم اور دین حاصل کرنے والے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو بھی طالب علم، فرشتے جو آسمان پہ رہتے ہیں، انہوں بھی طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم چل کے جاتے ہیں کہاں پر بھی علم سیکھنے کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر، تو فرشتے بھی ان کے پر بچھا دیتے ہیں، ہم کو محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ہم ان کے پروں پر چل کے آتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر۔ اتنا پیارا سنہرا موقع ہے علم حاصل کرنے کا، یہ موقع گنوانا مت۔ جس کو بھی خواہش ہے سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی عمر اور قید مقرر نہیں ہے، ہم کبھی بھی قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں۔ احادیث سن کر اس پر بھی عمل کرنے والا بنائیے ہم سب کو۔ اور فرمایا کہ جنت کے راستوں میں سے ایک راہ پر چلتا ہے۔ جب طالب علم کسی حدیث کے لیے یا کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے، کسی دین کے معاملے میں سیکھنے کے لیے چلتا ہے، تو جنت کے راہوں میں سے یعنی ایک راستے پر سے گزرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ اور ایک حدیث ہے کہ جو شخص پابندی سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کتنی پیاری حدیث ہے، بولنے میں اور سننے میں کتنی مختصر ہے مگر کتنی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار پڑھنے سے بھی ہماری تنگی اور پریشانی کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، یعنی نکلنے کا ہم کو راستہ بتا دیتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں اور ثواب کمائیں، اور ہمارا بھی فائدہ ہے اس میں۔ سے علم کے بارے میں سنا کر آپ کے حدیث کا اختتام کرنا چاہتی ہوں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہم کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک نے حدیث میں بیان کی ہے کہ کتنی بھی عمر ہو ہم کو شرمانا نہیں ہے، علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ فرض کو انکار کرنے والا اور جھٹلانے والا وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ انکار کرنے والا وہ کافر ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ علم بھی حاصل کرے اور دوسروں کو بھی پھیلائے۔ اور فرمایا کہ ایک حدیث بھی ہمارے اندر ہے، علم ہے، اگر دوسروں تک نہیں پہنچائے تو اس کی بھی ہم کو پوچھ ہوگی، اور جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ آخر میں لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں خیر اسلامک چینل کو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔